السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں اسلام کے بارے میں بتایا تھا، پھر ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، رسول پر ایمان لانا چاہیے، آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر میں نے اللہ کے بارے میں کیا کیا ایمان رکھنا چاہیے اور فرشتوں کے بارے میں کیا کیا ایمان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آئیے حضرات، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں پر کیا ایمان رکھنا چاہیے۔ اسلامی مانیتاؤں کے انوسار کتابوں کے بارے میں نمن باتوں پر ایمان یعنی کہ وشواس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کتابیں بھیجی۔ یہ کتاب اللہ کے دوارا بھیجی گئی ہے۔ ان کتابوں میں اللہ کے آدیش اور نردیش ہے۔ ان کتابوں کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے سمودائے کو سکھایا۔ ان کتابوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے مادھیم سے بھیجا گیا۔ ان کتابوں میں سے کچھ پرمکھ کتاب ہیں، جیسا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اس کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے بھی ہیں۔ ایک مسلمان کو ان ساری کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور تمام مسلمان کو قرآن مجید کے بتائے گئے باتوں پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ باقی کتاب کو صرف کتاب ماننا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ نبی اور رسول کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی مانیتاؤں کے انوسار نبی اور رسول کے بارے میں نمن لکھت ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا نے نبی کو اپنے پیغمبر کے روپ میں بھیجا۔ ان کا کام خدا کی پیغام یعنی خبر کو لوگوں تک پہنچانا۔ نبی نے خدا کے حکم کا پالن کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے پر چلنے کے لیے پریرت یعنی کوشش کیا۔ خدا نے نبی کو وشیش چمتکار اور شکتیاں دی تاکہ لوگ نبی کو مانیں۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان میں سے کچھ کو کتابیں دی جنہیں رسول کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ ہی نبی اور رسول کا ذکر ہے۔ سبھی نبی اپنے اپنی امت کے لیے بھیجے گئے۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ تمام لوگوں کو آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ تمام مسلمان کو باقی کو صرف نبی یا رسول ماننا ہے، لیکن صرف آخری نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا پڑے گا، یعنی کہ نبی اور رسول کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی نبی یا رسول کا دعویٰ کریں گے تو وہ جھوٹ ہو گیا، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کے لیے ہمارے نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے، لیکن وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کا عقیدہ یا ایمان ہے۔ لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، ان کو ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اس کے بتائے ہوئے شریعت یعنی کہ قرآن حدیث پر چلنا ہی پڑے گا، تبھی وہ مسلمان کہلائیں گے، ورنہ وہ مسلمان سے خارج ہو جائیں گے۔ آخرت پر کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اسلامی مانیتاؤں کے انوسار آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے نمن باتوں پر وشواس کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگا جسے آخرت کہتے ہیں۔ آخرت میں خدا سبھی مخلوق کو ان کے کاریہ کے انوسار سزا یا انعام دے گا۔ جنت اور دوزخ میں صرف انسان کو بھیجیں گے۔ یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، دنیا کی زندگی کچھ ہی دنوں کے لیے ہے۔ تقدیر کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی مانیتاؤں کے انوسار تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے نمن باتوں پر وشواس کرنا چاہیے۔ خدا نے تمام مخلوق کی تقدیر پہلے سے ہی طے کر دی ہے۔ خدا کی تقدیر میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تقدیر کے انوسار ہی جیون اور موت ہوگی۔ خدا کی تقدیر میں سبھی کے لیے ایک نردھارت بھاگیہ ہوگا۔ خدا کی تقدیر پر وشواس کرنا اور سویکار کرنا ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ سب کو اسلام کے متعلق جانکاری دینے کی کوشش کریں، آمین۔